السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گروپ قرآن آسان لیسن نمبر 3. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سین 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 شین 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 صاد 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 ضاد ضاد ضاد. تو آج کے یہ ہمارے 4 حروف ہیں: سین، شین، صاد اور ضاد. اس میں اگر آپ محسوس کریں، سین اور شین کو ہم نے باریک آواز میں پڑھا، جبکہ صاد اور ضاد یہ خوب موٹی آواز میں پڑھے گئے. تو سین اور شین کو اسی طرح باریک پڑھنا ہے اور صاد اور ضاد کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. سین کی ادائیگی کے لیے زبان کی نوک کے آگے والے حصے کو، یعنی زبان کی نوک کا جو اگلا حصہ ہے، اس کو نیچے کے سامنے والے 2 دانتوں کے اندرونی حصے سے لگا کے ادا کیا جاتا ہے. سین کو ادا کرتے ہوئے ہمارے اوپر اور نیچے کے دانت بھی باہم مل جاتے ہیں، بالکل قریب آ جاتے ہیں، مل جاتے ہیں. تو اوپر اور نیچے کے دونوں جو ہمارے دانت ہیں، ان سب کے ملنے کی وجہ سے دانتوں کے درمیان میں چھوٹی چھوٹی سی جو جگہیں بچتی ہیں، وہاں تیزی کے ساتھ آواز نکلنے کا راستہ بنتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ سیٹھی والی کیفیت کے ساتھ آواز کا نکلنا. تو سین کہتے ہوئے دانت اس طرح مل جاتے ہیں کہ سیٹھی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. یہاں پہ ہم حرف کا نام ادا کر رہے ہیں، یعنی کہ سین. سین اگر ہم کہتے ہیں تو اس میں سین، یا اور نون کی آواز آ رہی ہے. ان سب کی آواز کو واضح کر کے ادا کرنا ہے. سین، سی سی، اور اس کے ساتھ نون کی آواز ملا دیں. سی سین 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 سین. اس کے بعد ہے شین. حرف شین کی ادائیگی کے لیے زبان کے درمیانی حصے کو اوپر کے تالو کی طرف بلند کیا جاتا ہے. ش اس طرح پھیلتی ہوئی آواز سنائی دیتی ہے. شین شین. شین کا بھی نام لینے کے لیے اس میں شین، یا اور نون کی آواز آ رہی ہے. تو ہم نون کو اگر ہٹائیں تو پہلے ہم نے ادا کیا شی شی شی. اب اس آواز کے ساتھ نون کو ملا دیں. شین شین. شین باریک حرف ہے، اس کی آواز بھی منہ سے باہر آئے گی، بالکل سین کی طرح. سین شین شین شین. اس کے بعد ہے صاد. صاد کی ادائیگی کے لیے زبان کی نوک کے اگلے حصے کو نیچے کے 2 دانتوں کے اندرونی حصے سے لگا کے ادا کیا جاتا ہے. لیکن چونکہ صاد بہت زیادہ موٹا حرف ہے، اس لیے ہم اپنی جو زبان کی جڑ ہوتی ہے، یعنی ہماری زبان کا جو آخری حصہ ہے، اس کو بھی اوپر کی طرف بلند کر لیتے ہیں، اوپر کی طرف اٹھا لیتے ہیں، اور آواز کو منہ سے باہر نہیں آنے دیتے، بلکہ اس کو اوپر ہی کی طرف جانے دیتے ہیں، یعنی منہ کے اندر ہی اوپر تالو کی طرف آواز کو رکھتے ہیں. سو سو صاد صاد. صاد کا نام لینے میں صاد
الف اور دال کی آواز آ رہی ہے. صاد کے ساتھ جب الف کی آواز ہے یہ تو موٹی رہے گی، سو سو سو، اور اختتام میں جو دال کی آواز ہے وہ بالکل باریک ہو جائے گی، صاد صاد صاد. اس طرح کر کے اس کی مشق کرنی ہے. صاد، خوب موٹی آواز نکالیں، لیکن یاد رکھیں صاد کہنے کے لیے ہمارے ہونٹوں کو گول نہیں کرنا. سو، جس طرح ہم منہ کو کھولتے ہیں بالکل اسی طرح منہ کو کھولیں. سو صاد. اب ہے ہمارا آج کا آخری حرف یعنی کہ ضاد. یہ بھی بہت موٹا حرف ہے. ضاد کے لیے ہماری زبان کے جو موٹے کنارے ہیں، زبان کے جو دونوں طرف کے سائڈس ہیں، کنارے ہیں، ان کو ہم اوپر کی جو ہماری داڑیں ہیں ان کے اندرونی حصے سے لگا کے ادا کرتے ہیں. دو دو ضاد ضاد. حرف ضاد کے اختتام میں بھی دال کی آواز آئے گی جو کہ باریک ہوگی. دو دو ضاد ضاد. ضاد کو بھی خوب موٹا کر کے ادا کرنا ہے اور اس کو بھی ادا کرتے وقت ہونٹوں کو بالکل بھی گول نہیں ہونے دینا. اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ مخرج یعنی کہ جو ہم نے دیکھا کہ زبان کے موٹے کنارے ہیں ان کو اوپر کی داڑوں کے اندرونی حصے سے اچھا سا ملائیں گے اور پھر ان کو وہاں سے ہٹاتے ہوئے موٹی آواز میں منہ کو سیدھا کھولیں. دو دو ضاد ضاد. اس طرح آج کے حروف کی مشق کریں. سین سین شین شین صاد صاد ضاد ضاد. دوبارہ سے دہرا لیتے ہیں. سین سین شین شین صاد صاد ضاد ضاد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. To all my brothers and sisters, inshallah we will be posting further videos as we get into the lessons. So if you are interested, please click to subscribe button and please let us know how we can make content better in the comment section below. Also share the video as it is sadaqah jariyah to spread the knowledge.